مانوی جو اس کی لغوی معنویت ہے وہ بھی، اور اگر یہ واقعتاً وہ روایات اگر مستند ہیں، میں ان کی جو سند کا جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی۔ ویل للمطففین، مطفف، طف کہتے ہیں کسی نہایت ہی حقیر شے کو، بہت معمولی سی شے، اور مطففین یا تطفیف کا لفظ آتا ہے یہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے تولتے ہوئے۔ اس میں در حقیقت اس لفظ سے کیوں لایا گیا کہ انسان جب ڈنڈی مارتا ہے تو کتنی کمائی کر لے گا اس میں؟ سیر تول رہا تھا تو 15 چٹانک یا 15.5 چٹانک تولے گا، اس سے زیادہ تو فرق نہیں ڈال سکتا۔ نہایت حقیر شے کے لیے اپنا ایمان بیچ دینا، یہ گویا کہ انتہائی گری ہوئی حرکت، یعنی کسی بڑی شے کے لیے بھی انسان نے کوئی سودا کیا ہوتا۔ مجھے وہ مصرع یاد آ رہا اقبال کا کہ قوم فروختند و چہ ارزاں فروختند، ایک قوم کو فروخت کیا ہے، انگریزوں نے پوری کشمیری قوم کو فروخت کیا اور چند لاکھ روپے میں فروخت کر دیا سکھوں کے ہاتھ، ڈوگروں کے ہاتھ۔ قوم فروختند و چہ ارزاں فروختند، تو انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اور کس شے کے عوض؟ کتنا فرق ہو جائے گا؟ اگر دودھ سیر بر تول ناپنا تھا اس میں آپ کمی کریں گے، 15 چٹانک کر دیں گے، 15.5 کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ تول رہے تھے سیر کے، آپ 15 چٹانک دیں گے۔ لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہو گیا، اس چھوٹی سی جنبش سے، کہ ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کہیں بس ایک عقیدے کی پوٹلی بن کر دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ ہے، کہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ کہ وہ حاضر و ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، میری کوئی شے اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، حقیر سی اس جو ہے اس نے اپنے نفع کے لیے، نقصان فائدے کے لیے اپنے ایمان کا گویا کہ بھانڈا چوراہے پر پھوڑ دیا کہ اس کو ایمان حاصل نہیں، نہ اللہ کا یقین، نہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، نہ اس کے حضور میں واپس جا کر اور جواب دہی کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین۔ یہ دونوں یقین اگر موجود ہوں تو یہ ہاتھ جنبش کھا نہیں سکتا، اس تول کے اندر کوئی کمی آ نہیں سکتی، ماپ کے اندر کوئی کمی لائی نہیں جا سکتی۔ اصل میں یہ جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، جو اول ہی سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انکار آخرت تو وہ ہے کہ جس میں دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کفار کہتے تھے کہ وما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی زندگی مگر صرف یہ دنیا کی زندگی، کوئی آخرت نہیں۔ اس سے کم درجے میں وہ کہتے تھے کیسے ہوگا، ممکن نظر نہیں آتا۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھا لیا جائے؟ پھر میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس کے بعد ایک شک کا درجہ آتا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے جو بات آپ کہتے ہیں کہ ہوگی آخرت، واقعی اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، جب مانتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے تو زندہ کر سکتا ہے مردوں کو، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، تو واقعتاً پھر یہ کہ جواب دہی کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کی جو امتیازات انسان کے اندر پیدا کیے ہیں کہ انسان جانتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، دلیلیں آپ کی بڑی قوی ہیں، لیکن یہ کہ وما نحن بمستيقنين، یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں، یہ تیسرا درجہ ہے۔ گویا کہ جب دل نہیں ٹھکتا تو انسان کے کردار پر، اخلاق پر اثر نہیں ہو سکتا، پھر وہ تو اسی وقت ہو جب دل ٹھکا ہوا ہو کہ ہاں آخرت ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے، تب تو انسان کا عمل درست ہوگا، ورنہ کیسے ہو جائے گا؟ اس کے بعد 4-5 میں نے منزلیں اور بیان کی تھیں، یاد ہوگا کہ بظاہر ایمان ہے آخرت پر، لیکن کچھ چیز ایسی بھی ساتھ مانتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی گرفت نہیں رہی انسان کے شعور پر، انسان کے عمل پر اثر مترتب نہیں ہوتا۔ مثلا سب سے پہلے شفاعت باطلہ ہے، آخرت تو ہے لیکن ہمارے چھڑانے والے موجود ہیں، ہمیں بچانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب یہ تکیہ ہو گیا سیاں بے کوتوال، اب ڈر کا ہے گا، لہذا وہ آخرت کا تصور جو ہے وہ بس صرف ایک عقیدہ ہے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ ہے تو آخرت لیکن ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، گروہی کوئی نسبت جو ہے اس کی وجہ سے ترجیحی سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ وہی ہمارے ہاں ہے کہ جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا یہ کہ ہمارا تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ہمیں تو وہاں ایک خصوصی سلوک ہمارا ہونا چاہیے۔
یا اس سے بھی آگے آئیے، آخرت تو ہے لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، تو آخر ہم پیارے ہیں نا، اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم میسر ہوگی۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے سب کچھ ملے گا، جیسے کہ سورہ کہف میں خاص طور پر یہ پورا ایک رکوع آیا ہے اس مضمون پر، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے یہاں سے بھی بہتر ملے گا، آخر ہمیں یہاں سب کچھ دیا ہے تو اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے۔ آخری بات میں نے عرض کی تھی، سب سے سٹل انداز، ٹھیک ہے آخرت ہے لیکن یہ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا ہے رب کریم پر، جہاں وہ غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ عادل ہے، وہ منتقم ہے، ذوانتقام ہے، انتقام لینے والا ہے، وہ پانی اور دودھ کو علیحدہ کر دینے والا ہے، کیسے ممکن ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ یہ مضمون تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اب اس سے بھی نیچے اتریے، ایک شخص فرض کیجئے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ ہے اس سورت کا مضمون۔ تدریجاً یہ مضمون جو آ رہا ہے، سورہ تکویر، پھر سورہ انفطار، اور اب یہ سورہ تطفیف، کہ عمل سے گویا کہ دلیل لائی جا رہی ہے کہ یقین نہیں ہے۔ یہ عمل ہاتھ کی یہ جنبش ثابت کر رہی ہے کہ نہ اللہ کا یقین ہے نہ آخرت کا یقین، اللہ کا اگر ہے بھی تو آخرت کا یقین نہیں۔ یہ جو عملی تکذیب ہے، زبان سے نہیں تکذیب، عملی تکذیب، وہ ہے جو اس سورت کا مضمون ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے کہ جو کمی کر دیتے ہیں، حقیر سی منفعت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اب ان کا ایک خاص نقشہ کھینچا، اذا اکتالوا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بہت دھڑلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا دیجئے، پورا ناپیے، پورا تولیے۔ اذا اکتالوا علی الناس، یہ امام فرا نے کہا ہے کہ اس معنی میں جب لفظ یہ استعمال آتا ہے کیل سے، افتعال، اقتال، اقتیال، تو اس میں اعلی بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس، اذا اکتالوا من الناس، یعنی جب لوگوں سے لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں لوگوں پر، یعنی لوگوں سے وصول کرتے ہیں، تو چاہے وہ اعلی ہو چاہے من ہو، معنی میں برابر ہے۔ جب وہ ماپ کر لیتے ہیں تو لیتے ہیں پورا، یستوفون، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب وہ ماپ کر دیتے ہیں ان کو، لوگوں کو، ہم یہاں الناس، علی الناس کی بجائے اب یہاں پر کالوہم، اور یہاں محذوف مانا جائے گا حرف جار لام، اذا کالو لہم او وزنوا لہم یخسرون، جب ان کے لیے ماپتے ہیں اور ان کے لیے تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ لینے کے بات اور ہیں، دینے کے بات اور ہیں، دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا حق تو وصول کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب یہ ایک پورا کردار ہے۔ اس میں ایک بحث کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، اور وہ میں سمجھتا ہوں متعلق بھی ہے اور بڑی عمدہ بحث ہے، کہ یہ جو ہے پورا لینا، یہ شے تو کوئی معیوب نہیں ہے، کیوں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو اصل میں تو ہو رہا ہے اس لیے کہ تقابل آ جائے کہ ان کے دینے کے بات اور ہیں، لینے کے بات اور ہیں۔ پورا لینا تو چاہیے لیکن دینا بھی پورا چاہیے، لیکن اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ اصل میں اس سے دلیل نکلتی ہے کہ فطرت انسانی میں یہ ہے کہ پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ فطرت کی ایک گواہی ہے کہ جب انسان لیتا ہے کوئی شے ناپ کر یا تول کر تو پورا پورا لینا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فطرت انسانی میں جزا و سزا کے لیے اور ایک قانون مجازات جو ہے یہ فطرت کے اندر ایک چیز موجود ہے، لیکن انسان جو خارجی داعیات ہیں، ثانوی داعیات ہیں، خود غرضی ہے، دنیا کی محبت ہے، ماحول کا اثر ہے، دولت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کیٹ ریٹ جس کو آپ آج کل کے ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، وہ سب کیا ہے؟ بڑی جلدی سے دولت مند بن جائیں، اس کی وجہ سے بے ایمانی ہے، اس کی وجہ سے خیانت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اس کی وجہ سے ان کے حقوق تلف کرنا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اب نتیجہ آ رہا ہے،
الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہے؟ یہ ظن کا لفظ عربی زبان میں گمان کے لیے بھی آتا ہے، یقین کے لیے بھی آتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا سورہ کہف میں آیا ہے، جب کفار یقین انہیں ہو جائے گا کہ اب تو جہنم میں جھونک ہی دیے جائیں گے، وہ تو جب سامنے جہنم ہوگی اور کھڑے ہوں گے تو انہیں یقین ہوگا، اب کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ تو ظن جو ہے ہمارے ہاں اردو میں اس کا استعمال صرف گمان کے لیے آتا ہے، عربی میں یہ تمام درجے اس میں شامل ہیں، گمان سے لے کر یقین تک۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اس لیے کہ محض ظن اگر ہو وہ انسان کے کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جو میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ظن تو کچھ ہوتا ہے، گمان تو ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں ایک ظن، لیکن یقین نہیں ہو رہا، دل نہیں ٹھک رہا۔ جب دل نہیں ٹھکے گا، یقین نہیں ہوگا، تو عمل کے اندر جو ہے ایمان بالآخرت کی جھلک نظر نہیں آئے گی، عمل درست نہیں ہوگا، امانت و دیانت کہاں سے آ جائے گی؟ یہاں پہ وہ منطقی بات بتائی جا رہی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ کیا یقین نہیں ہے؟ گویا کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، در حقیقت یہ سوالیہ نشان خود بتا رہا ہے کہ دعویٰ ان کا کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ ان کا عمل کچھ اور ثابت کر رہا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے بعث بعد الموت، لیوم عظیم، یہ لام جو ہے علت کا ہے، اس بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اس بڑے دن جو کہ جمع ہونے کا دن ہے، جس کو سورہ تغابن میں فرمایا گیا ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، اس وقت پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام رہا۔ لیوم عظیم، باقی اس دن کے لیے جو مختلف کیفیات آئی ہیں، 50,000 برس کا دن بھی اسے کہا گیا ہے، وہ دن یوم ثقیلہ بھی کہا گیا، بڑا بھاری دن ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ایسا دن ہوگا، اس کے احوال اس کے جو ہیں کس قدر ہولناک ہوگا وہ، یہ سارے نقشے قرآن مجید میں، یہاں صرف ایک لفظ لایا گیا یوم عظیم۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، اس کے حضور میں۔ لام یہاں پر لے جو آیا ہے یہ دونوں معنی دے رہا ہے، یا تو یہ کہ انتظار میں ہوں گے، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں، بلکہ شفاعت کبریٰ کا جو تذکرہ آتا ہے حدیث میں وہ تو اسی انداز سے ہے کہ میدان حشر میں جو ہے لوگوں کا برا حال ہوگا، پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، سخت تباذت ہوگی، سورج کا نہایت قرب ہوگا، اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا جلدی سے یہ مرحلہ طے ہو جائے، حساب کتاب ہو، جو ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ یہ چاہتا کہ جو ہونا ہے ہو جائے، ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائے، ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائے، کیونکہ فوری جو کیفیت ہوتی ہے اس کا تاثر سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، آگے جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت تو یہ معاملہ جلد از جلد جو ہے یہ قضیہ جو ہے وہ چک جائے، اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرمائیں گے، درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہ پروردگار اب وہ محاسبہ حساب کتاب شروع کر لیں، جو کچھ بنی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر اس وقت اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے، جو سختی ہے اس سختی کو کم کرنے کے لیے، اس مہلت جو ہے وہ اس کی جو لمبائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہ پروردگار اب وہ جو ہے حساب کتاب کا معاملہ جو ہے محاسبہ اس کا آغاز کر دیا جائے، یہ بھی ایک شفاعت ہے جو محمد رسول اللہ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لرب العالمین لام انتظار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس لوگ کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں کہ وہ حساب کا سلسلہ حساب کتاب کا شروع ہو، اور لام جو ہے سامنے کے معنی میں بھی، جبکہ کھڑے ہوں گے تمام کے تمام انسان اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے، یہ آگے چل کر اور بھی آ جائے گا کہ سب صفاً صفا کھڑے ہوں گے، اور جا ربک والملک صفاً صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس سے پہلے سورہ نبأ میں بھی نقشہ آ چکا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تو کھڑے ہوں گے پروردگار کے حضور میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اب یہ فجار اور ابرار کا جو معاملہ سابقہ صورت میں آیا تھا سورہ انفطار میں، اب وہ یہاں قدر تفصیل سے آ رہا ہے۔
یہاں ذرا سا یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں یہ مضمون کہ ایمان بالآخرہ کا انکار اگر کیا جائے تو عمل غلط ہو جائے گا، اور عمل غلط ہے تو گویا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہاں آ گیا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہی مضمون عکسی ترتیب کے ساتھ آگے آئے گا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وہ سورہ مبارکہ جو ہے، ان آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں، یہ 6 آیات، یوں سمجھیے کہ ان کا تقابل اس سورت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو یہ ایک ہی مضمون کو دو رخوں سے لیا گیا ہے۔ یہاں کردار کی پستی سے دلیل یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں، وہاں آخرت کے یقین کا نتیجہ کردار کی پستی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے، انکار کرتا ہے جزا و سزا کا؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کو کھانا کھلائے، خود تو کیا کھلائے گا، کسی اور کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں۔ وہی تو ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے تو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، الذین هم یراؤون، اپنی نماز کی اصل حقیقت سے غافل، صرف یہ کہ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک رسم ہے، اور وہ رسم بھی کس لیے؟ الذین هم یراؤون، وہ صرف ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، ویمنعون الماعون، اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جو مانگی چیزیں ایک دوسرے کو دے دی جاتی ہیں، عام گھریلو استعمال کی، وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے کردار کی پستی، جو منطقی نتیجہ ہے کس کا؟ آخرت کے انکار کا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہاں دوسری ترتیب ہے، ویل للمطففین، کردار کی پستی، کم تولنا، کم ماپنا، ایمان بیچ دینا بہت ہی حقیر سے نفع کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اب چلیے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، یقیناً اعمال نامہ فجار کا سجین میں ہے۔ فجار کے لفظ پر پچھلی مرتبہ تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں۔ فا جیم را کا مادہ آتا ہے کسی شے کے پھٹنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے۔ فجر صبح کا وقت، جبکہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اذا خاصم فجرا، جب کہیں کسی سے جھگڑا ہو جائے، آدمی آپے سے باہر ہو جائے، گویا کہ سیلف کنٹرول نہیں رہا، نہ زبان پر کنٹرول رہا، وہ اشتعال کے اندر آیا ہوا ہے، جو منہ میں آیا ہے بک رہا ہے، یہ ہے خاصم فجرا۔ فجار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کے ہاتھوں اس طریقے سے، یعنی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے نفس امارہ کے، کہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فرمان، کچھ نہیں۔ وہ تو نفس کے، وہ نفس اندر سے جو بھی ان کی جو خواہش نفس ہے وہ ابھرتی ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، ایک ہوتا ہے سیلف پوزیسڈ انسان، اپنے وجود کے اوپر پوری طریقے سے قابو یافتہ، ضبط نفس ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی آخری پارے کی دوسری صورت میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے، کہ ایک وقت آئے گا جواب دہی کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہش سے، اس کی لگام جو ہے کھینچ کر رکھی، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ اب اس کے برعکس جو ہے وہ ہے فجار۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً کتاب، اعمال نامہ، ریکارڈ، وہ کس نوعیت کا ہوگا آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اصولی بات سمجھ لیجئے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ آخرت کے احوال بھی آ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، پھر یہ ہے کہ یہ سجین اور علیین کا ذکر بھی ہے، اعمال نامے کا ذکر بھی ہے، تو ان سب کے ضمن میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، عالم برزخ اور عالم آخرہ
اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا اس کو ماننا چاہیے. اس کی تفصیل میں کھود کرید میں اس کی زیادہ کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے. وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. ایک دوسرا عالم ہے، اس کے نوامیس مختلف ہیں، اس کے قوانین مختلف ہیں. یہاں کی آگ جلا دیتی ہے، پھر وہ کھال جو ہے دوبارہ نہیں آتی، وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال دوبارہ آ جائے گی. یہاں کی آگ میں آدمی پڑتا ہے مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جو ہے وہ مارے گی نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو ان کیفیات کو ہمیں اجمالاً جو کچھ آیا ہے قرآن میں صحیح احادیث میں اس کو ماننا ہے. باقی ان کی تفاصیل میں جانا یہ در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات. یہ متشابہات جو آیات ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی کنہ میں، ان کی ٹوہ میں، ان کی زیادہ تعویل تلاش کرنے کی کوشش جو ہے یہ خام خواہ انسان کو کسی غلط وادی میں یہ چیز جو ہے بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اس میں چونکہ سجین کیا ہے، کتاب جو ہے وہ کس شکل کی ہوگی ہمیں کچھ معلوم نہیں. سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا اس سے تو معلوم ہوتا بس کوئی ایک ہی کتاب ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا اور چیخ اٹھیں گے یہ کافر اور یہ فجار، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہ تو کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر جس میں بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ ہر انسان کا جو ہے جس کا بٹن دبے گا اس کی پوری زندگی کی پکچر جو ہے اس کی ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی. اس کا ایک ایک لفظ جو نکلا ہے 60 70 80 برس کی ریل وہ اس کی نگاہوں سے گزر جائے گی. یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. تو اس اعتبار سے اب وہاں پہ علیحدہ اعمال نامے ہیں، کفار کے علیحدہ ہیں، فجار کے، اور پھر جو ابرار ہیں ان کے علیحدہ ہیں، وہ سجین میں ہیں، یہ علیین میں ہیں. ان کی حقیقت کو یہاں سمجھنا ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے. اجمالاً ایمان، یقین، تصدیق، لیکن یہ کہ تفصیل میں زیادہ اس کی ٹوہ میں لگنا در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے. اب سجین کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ لفظ سجن سے بنا ہے، سین جیم نون یہ سب جانتے ہیں، اس سے مراد قید خانہ، کوئی قید خانہ ہے سجین، اور وہاں پر ان کفار کے اعمال نامے جو ہیں ان کے ریکارڈ محفوظ کر دیے گئے. اب دیکھیے یہاں بھی ربط قائم ہو جائے گا. کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین سورہ انفطار میں آیا، تم پر نگران ہے فرشتے، ہمارے بڑے باعزت فرشتے. کرامن کاتبین، وہ باعزت جو لکھ رہے ہیں. اب وہ لکھی ہوئی مثلیں تیار ہو رہی ہیں، وہ ریکارڈ تیار ہو گیا ہے اور وہ گویا کہ ڈپازٹ ہو جائے گا کسی شخص کی موت کے بعد، یہ وہاں پر رکھا ہوا ہے. تو یہ تصور ہے اجمالاً جو سامنے آ رہا ہے کہ ان کی مثلیں ہیں، تیار ہے، اور وہ جو ہے سجین کے اندر رکھ دی گئی. اور وہ اس کے لیے جو اس میں علم کے طور پر سجین آیا، لیکن اس علم کی علمیت جو ہے اس کی مناسبت اس کے لغوی معنی کے ساتھ بھی ہے کہ قید خانہ، جیسے مجرم جو ہے قید خانے میں رکھے جاتے ہیں، ان فجار کے اعمال نامے جو ہیں وہ بھی ایک قید خانے کے اندر ایک ایسی جگہ پر جس کے لیے موضوع ترین نام سجین ہے. یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. جیل بھی ایسی ویسی نہیں، سجن بھی ایسا ویسا نہیں، بڑا سخت قسم کا قید خانہ. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتا، یہ تو ہم ایک بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، کس شے نے تمہیں خبردار کیا کہ سجین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سجین کی حقیقت کے تم یہاں نہیں سمجھ سکتے. یہ تو جب وہاں کا معاملہ ہوگا اس آخرت کے اور عالم برزخ کے، وہ تو جب ہم پر وہ بیتے گی اور وہ تجربہ ہوگا تبھی معلوم ہوگا کہ ان الفاظ کی اصل حقیقت کیا تھی، ان کا اصل مفہوم و مصداق کیا تھا. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کتاب مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، اعمال نامہ ہے، لکھا ہوا ہے، رقم کیا ہوا. اب کتاب بھی مکتوب کے معنی میں ہے اور مرقوم تو مرقوم اس کے معنی بھی ہے رقم کیا ہوا، لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا اس میں چونکہ زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک شے جو لکھ لی جائے گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا.
آپ کا معاہدہ تھا، لکھ لیا گیا، تو اب آپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں تھا، یوں نہیں تھا، ایسے تھا، یہ شرط تھی، یہ نہیں تھی، لکھی ہوئی شے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعمال نامے کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہوگا وہ اعمال نامہ، وہ رقم شدہ ہوگا۔ یہاں البتہ ایک اختلاف ہے، اور اکثر مفسرین نے تو کتاب مرقوم کو اس سوال کا جواب مانا ہے، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، گویا کہ اس سجین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے آیا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، وہ اعمال نامہ سجین میں ہے، تو سجین تو ایک علیحدہ شے ہوئی اور اس میں اعمال نامے لکھے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں۔ یہاں آ گیا ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ سجین کیا ہے؟ وہ تو خود ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بغوی کی روایت جو ہے، جو مجھے ملی ہے، اس سے یہ اشکال جو حل ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے مکھی پر مکھی ماری ہے، اور چونکہ عام طور پر یہی ہے قرآن مجید میں کہ جب ایسا سوال آتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو گویا کہ جب اس قسم کا سوال آتا ہے وما ادراک، جیسے پچھلی صورت میں تھا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، عام اسلوب یہی ہے کہ ما ادراکا کے بعد جواب جو آتا ہے وہ اسی کی وضاحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہ امام بغوی کی تحقیق ہے جس کو کہ نقل کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پورے حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وما ادراک ما سجین پر وہ کلام ختم ہوا ہے، اور کتاب مرقوم اصل میں وضاحت ہے کتاب الفجار کی، وہ جو فرمایا گیا تھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اس کی وضاحت ہے کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تحریر جو ہے بڑی پختہ تحریر ہے، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ درمیان میں صرف اس سجین کی جو آپ کہیے کہ اس کی اہمیت یا اس کی جو بھی ایک خاص کیفیت ہے، اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے وہ ادراک وما ادراک ما سجین کا ایک سوال لے آیا گیا، لیکن اگلی آیت اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت کتاب مرقوم کتاب الفجار کی وضاحت ہے۔ یہ بات جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے، اور اس سے وہ اشکال رفع ہو گیا۔ اگر اس کو جواب مانا جائے گا وما ادراک ما سجین کا، تو پھر ایک اس کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ تو سجین میں ہے، سجین کیا ہے؟ وہ کتاب کو سجین کہا گیا، تو اس سے یقیناً ایک تضاد سامنے آتا ہے، لیکن یہ رائے جو ہے امام بغوی کی، اس سے وہ تضاد رفع ہو گیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے جہنم کی وہ وادی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس دن، کس کے لیے؟ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اس لفظ کو نوٹ کیجئے، مکذب، ایک ہے کافر، ایک ہے مکذب، ان دونوں میں درجے کا فرق ہے۔ کافر وہ شخص ہے جس نے کہ فطرت کی گواہی کو چھپایا، بات کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گویا کہ ڈھٹائی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اما من کفر وکذب، پہلے لفظ کفر آئے گا پھر تکذیب آئے گی، اس نے انکار کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا۔ تو گویا کہ جھٹلانا جو ہے وہ کفر کی ایک زیادہ شدید صورت ہے کہ جس میں نبی کی لائی ہوئی خبر، نبی کی دی ہوئی خبر، نبی کی نبوت کی تکذیب کی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جس کے لیے خاص طور پہ بات واضح ہو جائے گی کہ ویل یومئذ للمکذبین، عام کفار کے لیے تو جہنم ہے ہی، لیکن اس کی وہ خاص وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یہ ان شدید تر کفار کے لیے ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی عرض کر چکا کہ ایک ہے آخرت کا جھٹلانا، آخرت نہیں ہے، ایک ہے کہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے، کردار میں تو دونوں مساوی ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جرم ہونے کے اعتبار سے ایک اس کی نفی مطلق، اور ایک وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مان کر پھر اس نے کوئی چور دروازہ نکال لیا اپنے لیے، اس میں درجے کا فرق رہے گا۔ تو یہاں ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی، بربادی، ہلاکت ہے اس روز، کس کے لیے؟ یا یوں کہیے کہ وہ خاص وادی جس کا حال یہ ہے کہ اس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ مخصوص ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہے، اس کو کذب قرار دیا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین،
جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، جو تکذیب کر رہے ہیں جزا و سزا کے دن کی. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اب یہ بڑی حکیمانہ اور فلسفیانہ آیت ہے سورہ مبارکہ کی. نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو یا معتد ہے یا اسیم ہے. یہ معتد اور اسیم کے لفظ کو فرق کو سمجھ لیجئے. معتد حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا. اسیم آسمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی، پیچھے رہ گئی. ظاہر بات ہے قافلے کے تو ساتھ جب تک نہیں چلے گی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ قافلے میں تو شامل نہ رہی. سوار